قال اللہ جل وعلا فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین کی توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جائے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جس کو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اس کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے، اور سب سے بڑی عاجزی اور انکساری عبادات میں سے اس حالت میں ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں ہو۔ یہ اطاعت کی اور عاجزی اور انکساری کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ انسان اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے بچھا دے زمین پر، اور اللہ اس لائق ہے کہ واقعی اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی کہ انسان زمین پر اپنے ہاتھ لگا دیتا ہے، اپنے پاؤں لگا دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے، اپنے گھٹنے زمین پر لگا دیتا ہے۔ یہ سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے سجدہ کرنا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہہ، پیشانی پر، ناک اور پیشانی کو ایک ہڈی شمار کیا، والیدین، اور 2 ہاتھ، والرکبتین، 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور قدموں کے اطراف یعنی پاؤں کی انگلیاں۔ یہ 7 اعضاء، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6، اور ناک اور پیشانی کو ایک شمار کیا۔ یہ 7 اعضاء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور جانور یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے۔ یہ میں آگے جا کر اس پوائنٹ کو واضح کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ، کثیر من الناس، لوگوں میں سے بھی کثیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثرت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔
ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوا، یہ ہم کہتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کہتا۔ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ غروب نہیں ہوتا، یہ جا کر اپنے رحمان کو سجدہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سورج جب غروب کی طرف جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رحمان کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ سے دوبارہ پرمیشن لیتا ہے، یا اللہ دوبارہ طلوع ہونے کے لیے چلا جاؤں، اللہ اجازت دیتا ہے، دوبارہ پھر اس کی طاقت ہوتی ہے کہ جا کر دوبارہ طلوع ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ اللہ سے اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ جہاں سے نکلا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ تو سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند اور ستارے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ستارے اور درخت، یہ پودے، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ٹہنیاں جو جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جھکی ہوئی ہیں، یہ اپنے انداز سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھروں چٹانوں کا گرنا، یہ ہم کہتے ہیں یہ گر رہے ہیں، یہ اپنے انداز سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ درختوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکبر میں اور سجدہ اللہ کو نہ کریں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جانوروں میں سے بھی ایسا کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کثیر من الدواب، کہ جانوروں میں سے اکثر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، سارے کے سارے جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے اکثر، کثیر، سارے کے سارے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بد نصیب انسان ہے، سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کی نعمت دیکھیں ایک طرف ہمارے اوپر کہ انسان کو اللہ نے شرف سے نوازا ہے، جانوروں سے انسان افضل ہے، درختوں سے، پودوں سے، حیوانات سے انسان افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک فرمایا تھا، سنن ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، کعبہ تیری بہت عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ 24 آور کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اولا بیت ہے اس زمین پر، اس سرزمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تعمیر کیے گئے، کعبۃ اللہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں، صحابی فرما رہے ہیں کہ تیری بہت عزت اور شان ہے، ایک مسلمان کی عزت اور شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے کیا کچھ انسان کو نہیں دیا، درختوں کی آخر کتنی ضروریات ہیں، پانی دینا ہوتا ہے، نہ ان کو روٹی کی ضرورت، نہ چینی کی ضرورت، نہ چائے کی ضرورت، نہ کولڈ ڈرنک کی ضرورت، نہ وہ آئس کریم کھاتے ہیں، نہ کوئی روٹی کھاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے ان کو۔ جانوروں کو کتنی ضروریات ہیں، سورج اور چاند کی کتنی ضروریات ہیں، اور اس کے مقابل ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ یہ عاجزی اور انکساری والی پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھے سجدہ کریں۔ شیطان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، ابلیس کو، کہ سجدہ کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، آدم علیہ السلام۔ حکم چونکہ اللہ کا تھا، اور اس وقت پہلی امتوں میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، ابھی تعظیمی سجدہ کسی انسان کو بھی جائز نہیں ہے، صرف فقط اللہ کی ذات کو سجدہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کے لیے اللہ کے علاوہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ لائق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو حکم دی وہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، وہ شیطان نے تکبر کیا۔ اچھا، تکبر کیا کیا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، تو کیا پتہ چلا کہ سجدے سے انکار کرنا یہ تکبر ہے، اللہ کی عبادت سے انکار کرنا یہ ایک تکبر ہے، کیونکہ یہ حق سے انحراف ہے۔ ایک خطبہ کے اندر ہم نے تکبر پر کچھ ڈسکس کیا تھا، اس کی جو تعریف ہوتی ہے تکبر کی وہ کیا ہوتی ہے، بطر الحق وغمط الناس،
لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، کیونکہ یہ حق بات ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ حق کو ٹھکرا رہا ہے، وہ متکبر ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا کیا تھا کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا، جنت سے نکال دیا۔ ہم بھی دھتکارتے ہیں اس سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کام اس نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ انسان سوچے کہ اگر وہ دن میں 1 2 نماز 3 نماز 4 نمازیں نہیں پڑھتا، کتنے سجدے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور کرتا بھی کس کو نہیں ہے؟ اپنے رب کو۔ تو سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاکثروا الدعاء، زیادہ دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو، یہ کیونکہ سب سے عاجزی اور انکساری والی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سجدوں میں گزاری ہے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کی عبادت کی جو صورتحال تھی، کئی دفعہ کرتے قیام اتنا لمبا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جاتی۔ سجدے کی کیفیت بیان کرتی ہیں تو کہتے ہیں ایک آدمی کے 50 آیتیں پڑھنے کے برابر کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ 50 آیتیں وہ ہمارے حفاظ والی نہیں جو رمضان کے اندر حال اور حشر نشر کرتے ہیں قرآن کا، اللہ ماشاء اللہ جن پر اللہ نے رحم کیا ہوا ہے وہ اسے بچے ہوئی ہیں۔ رسول اللہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک انسان ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت کر کے قرآن پڑھے، اور 50 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی، اور دوسرے صورتیں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی ہی مقدار کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کیا۔ پھر اچھا ساری زندگی اس طرح گزری، قیامت کے دن آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پل صراط قائم کیا جائے گا میں اسے گزروں گا، اور ہر نبی اس وقت یہ الفاظ کہہ رہا ہوگا اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا۔ یہ نبیوں کی آواز یہ ہوگی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہیں۔ لوگ اس خوف کے اندر اور اس گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، اس وحشت کے اندر ہوں گے، تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب کے پاس ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ خوف کا یہ اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان سے یہ بات کہو۔ لمبی حدیث ہے میں مختصر کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حالانکہ سارے انبیاء لیکن عاجزی اور انکساری، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کرتے کراتے آخر کار وہ کہیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ ساری زندگی اپنی عبادت، اپنے رب کی عبادت کے کثرت سے سجدے اور لمبے سجدے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں گر جائیں گے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے قرآن کے اندر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ جو نبی ہیں یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل اور بہت مہربان ہیں۔ پیچھے کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر یہ چیز بڑی مشکل اور گراں گزرتی ہے جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑو۔ وہ نبی پسند نہیں کرتا کہ میرے امتی مشقت میں پڑے۔ ساری زندگی بھی روتے رہے اپنی امت کے لیے، نصیحت بھی کرتے رہے، وعظ بھی کرتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ چچا کی نصیحتیں آپ کو کرتے رہے، بار بار چچا کو نصیحت کرتے رہے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کلمہ پڑھ لو، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے بعد آپ کی سفارش کر دوں گا۔ قیامت کے دن میں یہی سچویشن ہے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو اب عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا،
آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیں، جو مانگتے ہیں وہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا مانگیں گے؟ اپنے امتیوں کے لیے جنت مانگیں گے۔ ایک لمبی حدیث پھر ایک اور آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے جو ہیں ان کو نکالتے جاؤ، یہاں تک کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ اطاعت، فرما برداری اور عاجزی والا یہ پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ سے جب مانگنا ہو تو سب سے بہتر طریقہ ہے سجدے میں اللہ سے دعائیں کریں، سجدے میں اللہ سے دعائیں کریں۔ نماز کی حالت میں آپ سجدے میں ہیں، کوئی دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، ہاں عربی کے اندر ہونی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں فاکثروا دعا، کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں آپ، ہاں عربی کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر بندہ کرتا ہے تو وہ کسی زبان میں کر سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں جب نماز عربی کے اندر ہے تو آپ سجدے کی حالت میں دعا، مثلا آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اغفر لنا یا رب، اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہم ارحمنا یا رب، اے ہمارے رب ہم پر رحمت فرما دے، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، اللہم اعطنی ولدا صالحا، اے اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ کوئی بھی عربی کے اندر الفاظ، ہمیں تو خیر عربی آتی نہیں ہے نا، انگلش ہمیں آتی ہے، اردو ہمیں آتی ہے، باقی وہ بھی پتہ نہیں کیسے آتی ہے۔ یہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ عربی بہت مشکل ہے، نہیں مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آسان زبان ہے، لیکن یہ کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ عربی زبان اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کلام کیا ہے؟ عربی زبان میں کلام کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی۔ دین کس زبان میں آیا ہے؟ عربی زبان میں آیا ہے۔ اور جنت میں کیا بولی جائے گی؟ عربی بولی جائے گی۔ قبر میں سوال کس زبان کے اندر کیا جائے گا؟ عربی زبان میں کیا جائے گا۔ عربی مشکل نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سیکھیے، اتنی کم از کم ضرور سیکھیے ہم اپنے رب سے باتیں کر سکیں، اتنی ضرور سیکھیے اپنے رب سے ہم دعائیں کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، سجدے کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب حکم دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ یعرفون من آثار سجود، وہ سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی فاسق اور فاجر انسان چاہے وہ جہنم کے اندر چلا گیا ہے، آگ اس کے جسم کو جلا رہی ہے، یاد رکھیے سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں جلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ان اللہ حرم علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ نے آگ پر حرام کر دی ہے کہ وہ سجدے کے نشانات کو جلائے۔ سجدے کے حالت میں پاؤں زمین پر لگے ہوتے ہیں، اس حصے کو آگ نہیں کھائے گی۔ گھٹنے زمین پر لگے ہوتے ہیں، اس حصے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاتھ سجدے کی حالت میں زمین پر لگے ہوتے ہیں، اس حصے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پیشانی اور ناک زمین پر لگی ہوتی ہے، اس حصے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ بندہ جہنم کے اندر ہے، اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے، لیکن ان اعضاء کو اس حالت کے اندر بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ فرشتے ان اعضاء سے اس کو پہچانیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سجدے کی، کتنی بڑی فضیلت ہے سجدے کی۔ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے سجدہ۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی، یہ حدیث میں پہلے بھی شاید سنا چکا ایک دفعہ، رضی اللہ عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا۔ بڑی خوش قسمتی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راتیں گزارا کرتا تھا خدمت کے لیے۔ اور میں اتیت بوضوء، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا تھا، اور جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرط محبت میں آ کر کہا، ربیہ سل، کوئی سوال کرو، آج جو ضرورت ہے مجھ سے مانگو۔ کون سی ضرورت ہے؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ دنیاوی مال و متاع بھی ظاہر ہے وقتی طور پر مانگ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو آپ کی فقر اور غربت والی حالت تھی،
لیکن ایک ریاست اسٹیٹ کے حاکم ہونے کے ناطے آپ بیت المال سے تو کچھ دے سکتے تھے، تو مانگ سکتے تھے کہ دنیاوی جاہ و جلال اور مال و متاع اور یہ وہ باغات کچھ دے دیں، کوئی زمین الاٹ کر دیا، کچھ بھی۔ سوچ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کتنا عظیم سوال کیا، کتنی عظیم تمنا کی کہ دنیا کے اندر بھی ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہیں، اور جنت کے اندر بھی صحابہ کرام کی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوا، یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں تو آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کسی عربی سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جنت کے شوق، وہ ہمارا جنت کا شوق اور ذوق جو ہے وہ تڑپ اور بڑھ جائے، کوئی ایسی بات بتاؤ۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر اللہ کے نبی سے میں سوال کرو، کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا او غیر ذالک ربیہ، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے نہیں، ہوا ذاک، اللہ کے نبی پاس یہی فرمائش ہے۔ پھر آگے جواب سنیے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر یہی چاہتا ہے تو پھر زیادہ سجدے کیا کر۔ یہاں سجدوں سے مراد کثرت سے نوافل پڑھنا مراد ہے، کثرت سے نوافل، نوافل جب پڑھیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی سجدے بھی آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے پھر سجدے کیا کر۔ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، معدان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سألت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ثوبان کوئی ایسا عمل بتا دو جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھیں کیسا شوق ہے اور کیسی تمنائیں ہیں اور کیسی خواہشات پالے ہوئی ہیں صحابہ کرام اپنے دلوں کے اندر، کس قسم کے کویشچن کیے جا رہے ہیں، ایسا عمل بتاؤ کہ وہ عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے۔ ثم سألت، معدان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر میں نے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں وہ عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں، فسکت، وہ خاموش ہو گئے۔ ثم سألت، پھر میں نے سوال کیا کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں وہ کر کے، کہتے ہیں فسکت ثالثہ، پھر خاموش ہو گئے۔ تو پھر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ معدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، ان سے یہ سوال کیا۔ اب دیکھیں ادھر جا رہے ہیں تو سوال کیا ہو رہے ہیں، ایسا عمل بتاؤ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کسی اور صحابی کے پاس جا رہے ہیں، ادھر بھی سوال یہی ہو رہا ہے، کوئی ایسا عمل بتاؤ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، کہتے ہیں ابو درداء نے بھی وہی جواب دیا جو ثوبان نے دیا تھا رضی اللہ عنہ، کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ یہ اس کے فضائل ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سجدے کی حالت بیان ہو رہی ہے، ایک سجدے کی حالت بیان ہو رہی ہے، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ جو بندہ پوری 5 نمازیں پڑھتا ہے، کیا اس کو اس کا رب جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ یقیناً کرے گا۔ اپنے رب پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے پیارے چہرے جو مسجد کے اندر ابھی بیٹھے ہوئی ہیں، آخر جمعہ کے علاوہ جو باقی 5 نمازیں ہیں اس میں کدھر ہوتے ہیں؟ یہ مساجد کس لیے بنائی گئی ہیں؟ یہ سجدوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ادھر سجدہ ہوتا ہے اور اس سجدے کی وجہ سے مسجد کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے، مسجد کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ کیسر و کسرا کی حکومتیں اور ان کے محلات اور ان کی بادشاہیں اور اتنی بڑی بڑی اسٹیٹ کے وہ حاکم، ظاہر ان کے بڑے بڑے محلات تھے، زیورات کے کئی دفعہ تعمیر ہوئے تھے، دنیا کی نعمتیں ان کے اندر موجود ہوتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد مدینہ المنورہ کے اندر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد کس چیز کی تھی؟ چھپر نما۔ 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بھی عام طور دیہاتوں میں کیا تھے، لوگ چھاؤں کے لیے جہاں بجلی زیادہ تر نہیں ہوتی تھی چھپر بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ چھپر کے نیچے بڑی مزے کی نیند آئی ہے جی۔ ابھی تو پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ صورتحال نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ پنکھا بھی چل رہا ہے لیکن ہوا نہیں لگ رہی۔
تو زمیندار طبقہ اور دیہاتی لوگ کیا کہتے تھے کہ آج چھپر کے نیچے بڑی مزے کی نیند آئی ہے جی، بڑی چھاؤں تھی. یہ چھپر نما تھی مسجد نبوی، کھجور کے تنے اور اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی. ادھر آپ دیکھیں کہ کیسر و کسرا کے بڑے بڑے محلات، اور ادھر ایک چھپر نما ایک چھوٹی سی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد نبوی یہ چھپر والی، اس میں نماز پڑھنا باقی مساجد سے 1000 نمازوں سے بہتر ہے. 1000 نمازوں سے بہتر ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے کہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. ادھر محلات یہ اور ادھر ایک چھپر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چھپر کے نیچے اس مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے. ادھر سجدے کیے جائیں. اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے، مردوں کے لیے، کہ ان کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے، من سمع النداء، جو بندہ اذان سنتا ہے سننے کے باوجود فلم یاتے، نہیں آتا مسجد کی طرف، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ہم نے تو ایک حدیث یاد کی ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور جس نے یہ کام نہیں کیا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے بغیر شرعی عذر کے مسجد نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. معذرت کے ساتھ شاید یہ میری باتوں سے کسی کو یہ باتیں گراں گزریں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے. ایک شرعی عذر ہے، مسجد پاس نہیں ہے، نہیں جا سکتے آپ، ٹھیک ہے، آپ اس قدر مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، مسجد نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بغیر شرعی عذر کے مسجد کی طرف نہ آنا اور مسجد نماز نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اور یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ہمیں دی ہوئی ہے اس کے اندر ایک یہی شامل ہے. جو جسد دیا ہوا ہے، جو جسم دیا ہوا ہے، جو قوت دی ہوئی ہے، جو لحم و شہم دیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو اوبے کیا جائے، فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم کو مانا جائے. ایک شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ہی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی 4 تو پڑھی ہیں نا، بس ایک رہ گئی ہے. مساجد کو آباد کیجیے، مساجد کو آباد کیجیے. اپنی باقی مصروفیات کے اندر اس چیز کو اول حصے پر رکھیے، پہلے درجے پر رکھیے کہ ان مصروفیات میں میری سب سے بڑی مصروفیت کون سی ہے؟ نماز والی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب وزراء کی ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے، مشیر اور دوسرے مقرر کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تم سب میں سے جتنے تم لوگ ہو تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے، اور میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھا کرو. یہ تمہاری ڈیوٹی پہلی ہے، باقی سب بعد میں. تم مساجد کو آباد کیجئے. مساجد زیادہ بنانا بھی اچھی بات ہے، ہر محلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کا کہا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آباد کاری بہت ضروری ہے. تو بات سجدے کی ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان سجدے کی حالت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو اپنی زندگی میں ہم یہ سوچیں کہ کتنی ایسی زندگی گزری یا گزر گئی جس میں سجدے ہم نے نہیں کیے. اور میڈیکلی طور پر بھی اس کے فوائد ہیں. ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ ہم اس چیز کی طرف زیادہ دوڑ کر جاتے ہیں جو صحت کے لحاظ سے ہمارے فائدہ مند ثابت ہو، طبی لحاظ سے ہمیں بڑے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہو. اگر وہی کام ہم نہیں کرتے ایک نیکی سمجھ کر، شام کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی صحت بہتر ہوگی، ہم فوراً کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اور اصل یہ جو چیز ہے کہ آخرت جس کی سنور جائے، اصل یہ چیز اہم ہے. موت تو ہر کسی پر آنی ہے، جتنی میڈیسن کھا لیں ایک وقت مقرر ہے اس پر آ جانی ہے، لیکن سب سے بڑی موت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو تباہ کر کے چلا جائے. میڈیکلی سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان جو سجدے کرتا ہے، ویسے انسان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جس میں آپ کا خون موو کرے آپ کے دماغ کی طرف، کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہے. ایک واحد سجدے کی پوزیشن ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ گردش کہاں کرتا ہے؟ کس طرف؟ دماغ کی طرف. آپ کے دماغ کے اندر کئی ایسے خلیے ہیں جن کی نشو و نما صرف سجدے پر منحصر ہے. جتنے سجدے زیادہ ہوں گے ان کی نشو و نما اچھی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے. اور یہ آپ کے سامنے کئی چیزیں ہم نے لوگ دیکھے ہیں، ایسے بزرگ بوڑھے ہو چکے ہیں،
ان کی حالت جسمانی اور صحت کے لحاظ سے دوسرے ان لوگوں اور بزرگوں سے بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے رہے ہیں، جنہوں نے سجدے کیے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں عبادات کی ہیں، ان کا بڑھاپا بھی باقی دوسرے بزرگوں کے بڑھاپے سے اچھا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو عبادات کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، لیکن ہم نے کس کام کے لیے کرنی؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ فائدہ دنیاوی آٹومیٹکلی حاصل ہو جانا ہے، رضا اللہ کی ہونی چاہیے، نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سارے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب کے سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اس طرح کی جو قرآنی آیات ہیں کہ پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں اور درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصل کنڈیشن بھی اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ اس لیے نان مسلم کئی اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کدھر پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئی ہیں، کوئی سجدہ نہیں کر رہے، درخت اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی سجدہ نہیں کر رہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دنیا کے اندر ہماری عقل کے اندر آ جائے۔ موبائل ہے، آج سے 20-30 سال پہلے جو بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، جن کی زندگی میں ابھی تک موبائل نہیں آیا تھا، اگر آج ان کو قبروں سے زندہ اٹھا کھڑا کیا جائے اور ایک بچہ کھڑا کر دیا جائے کہ وہ موبائل کان کے ساتھ لگایا ہو، تو وہ بزرگوں سے کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف کھڑا ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے، نہ کوئی سامنے بندہ ہے، نہ کوئی تار لگی ہوئی ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں کے اندر جس نے سب سے پہلے موبائل لیا تھا، ہمارے دادا وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر، جیسے ٹبا بھی بولتے ہیں پنجابی میں، کھڑے ہو کر تو موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے جناب باتیں شروع ہوئی ہیں۔ گاؤں والے عورتیں بھی اور مرد بھی کہتے ہیں یہ بے وقوف کیا ہو گیا، کوئی بندہ سامنے نہیں کھڑا ہوا، باتیں کس سے کیے جا رہا ہے؟ یہ صورتحال تھی۔ اچھا، کیا سب لوگ اس پر اب یقین کرتے ہیں کہ نہیں؟ آواز جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ انکار کر دے نہیں یہ ویسے ہی خواہ مخواہ لگے ہوئی ہیں، کدھر آواز جا رہی ہے، سارے مانتے ہیں۔ کیا یہ عقل کے اندر چیز آنے والی ہے؟ نہیں ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ تو آخرت کے معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ کے اختیار اور قدرت کے اندر ہے جو ہے وہ انسان کی سمجھ کے اندر آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ درخت اور پہاڑ اور یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ کثیروں من الناس، لوگوں میں سے اکثر کرتے ہیں، کثیر کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، بہت سے کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے۔ تو میں کس کیٹیگری کے اندر ہوں؟ سوال تو مجھے قیامت والے دن ہونا ہے، کیا میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نماز پر اذان کی صدا لگائی جاتی ہے تو میں اس وقت نہیں آتا نماز کے لیے، یا میں 1000 عذر بہانے تلاش کرتا ہوں، لیکن یہ قیامت والے دن عذر بہانے تلاش نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگیوں کی روٹین تبدیل کریں، اپنی جو بیزی لائف ہے اس کے اندر ایک چیز یہ شامل کریں کہ اس مصروفیت کے اندر سب سے بڑی مصروفیت کیا ہے؟ میں نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ البلاغ۔